بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر انسان کو بطور نائب بنانے لگا ہوں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا وہ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ انسان یہ کرے گا، زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ اب حکماء اور اطباء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا انسان کے مادہ تخلیق سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو ضدین آپس میں ملتے ہیں تو فساد ہوتا ہے، یعنی دو متضاد چیزیں، دو اپوزٹ چیزیں، وہ جب بھی ملیں گی تو فساد برپا ہوگا۔ چونکہ انسان میں جو روح ہے اور انسان کا جسم چونکہ مادے سے ہے بنا، ان دونوں کا آپس میں ملنا، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، دنیا اور عالم ارواح، اور جب یہ روح اور یہ مادہ آپس میں ملیں گے تو یقیناً فساد ہوگا۔ اور اسی طرح انسان کا جو جسم ہے اس میں جو مادے ہیں وہ بھی الگ الگ نوعیت کی ہیں، ان کے مزاج بھی الگ الگ ہیں، تو یقیناً یہ اجتماع ضدین ہوگا تو فساد ہوگا، اور جو بنا ہی فساد سے ہے تو یقیناً وہ فساد ہی پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے میرے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حکماء اور اطباء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی وجہ حکمت یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو ایک خاص نسبت سے رب العالمین نے جو ہے آپس میں ملایا، جیسے اس کی شان ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک کمہار ہوتا ہے، وہ کوئی برتن بنانے لگے، تو برتن بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جتنی مٹی استعمال کرے اتنا ہی پانی استعمال کرے۔ اب اگر اتنا ہی پانی استعمال کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ کیچڑ بن جائے گا اور اس کو کوئی شکل جو ہے وہ نہیں دے پائے گا۔ تو پانی ایک خاص مقدار میں اور تھوڑی مقدار میں استعمال کرتا ہے۔ پھر جب وہ برتن بنا لیتا ہے، گیلا ہوتا ہے، اس کو سکھانے کے لیے وہ دھوپ میں رکھتا ہے، ایک خاص مقدار، خاص حد تک رکھتا ہے تاکہ وہ زیادہ پک نہ جائے، اور دھوپ میں اگر زیادہ خشک ہوگا تو وہ تڑک جائے گا۔ اسی طرح پھر جب اس کو آگ دیتا ہے تو وہ آگ بھی ایک مقدار میں ایک حد تک دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر زیادہ آگ چلی گئی، زیادہ آگ اس کو دے دی تو یہ جو ہے کھنگر بن جائے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو انسان کا یہ نظام بنایا، اس میں جو سودا ہے، صفرا ہے اور بلغمی رطوبات ہیں، ان کو آپس میں ملایا، تو ان کو ایک خاص حد سے ملایا، خاص توازن سے، اعتدال سے ملایا کہ جس سے فساد برپا نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے ان کے جو کیمیکلی فارمولے ہیں، سودا کا، صفرا کا اور بلغمی رطوبات کا، ان کا جو کیمیکلی فارمولہ ہے سب سے پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے بلغم ہوتی ہے، خوراک، دماغ کی خوراک ہے، بلغمی رطوبت جس کو کہتے ہیں، اس میں 3 حصے الکلی ہوتی ہے اور 1 حصہ سلفر ہوتا ہے۔ تو ان کے کیمیکلی ریئیکشن کے طور پر ایک مادہ بنتا ہے جس کو اطباء جو ہے وہ بلغم کا نام دیتے ہیں یا بلغمی رطوبت بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی سے ہی انسان میں قوت مدافعت ہوتی ہے، اور یہ بلغم جو ہے طبی ہوتی ہے، یعنی جب پختہ ہوتی ہے تو یہ انسان میں خون کے متبادل کے طور پر بھی کام آتی ہے۔ اب جو اسی طرح اس کے بعد صفرا آتا ہے۔ اب صفرا میں 3 حصے جو ہے وہ 3 حصے سلفر ہوتا ہے اور 1 حصہ ایسڈ ہوتا ہے۔ ان کے کیمیکلی ری ایکشن کے طور پر ایک مادہ بنتا ہے، اس کو صفرا کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو سودا ہوتا ہے، اس میں 3 حصے الکلی ہوتی ہے اور 1 حصہ ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک فارمولہ بنتا ہے جو ری ایکشن کے طور پر نیا مادہ بنتا ہے، اس کو سودا کہا جاتا ہے۔
اب سودا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ گاڑھا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں خون پتلا ہو جاتا ہے، مثلا جب اعصابی نبض تیز ہو جاتی ہے، اعصابی نظام تیز ہو جاتا ہے، دماغ زیادہ یعنی عالم تحریک میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جسم میں جو رطوبات ہیں، رطوبات وافرہ ہوتی ہیں، وہ پختہ نہیں ہوتی، نیم پختہ ہوتی ہیں، کچی ہوتی ہیں، جسم میں وافر ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے انسان کا خون وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا جو نظام ہضم ہے وہ اس طرح خراب ہوتا ہے کہ اس کی جو کچی خوراک ہے وہ جسم سے خارج کرتا ہے پخانہ کے طور پر، اور خون پتلا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کٹ لگ جائے، زخم آ جائے، تو اس کا خون جو ہے پھر وہ جلدی رکتا نہیں ہے، یا زخم اس کا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رطوبات کی جو غیر پختہ ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، دماغ جو ہے وہ عالم تحریک میں گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رطوبات کو ایک لیمٹ میں رکھنے کے لیے جس کو ایسڈ بنایا، یعنی اس سودا کو بنایا۔ اس سودا کی وجہ سے یہ جو رطوبات ہیں یہ ایک لیول پر رہتی ہیں، اور انسان کا خون جو ہے وہ زیادہ پتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ معدے میں ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ان کی ترشی کی وجہ سے ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جسم کو جو ہے وہ کھانے کی تقویت کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تو انسان خوراک کھاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب ہم خوراک کھا لیتے ہیں تو پھر اس کو ہضم کرنے میں سب سے بڑا ان کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ترشی ہی ہوتی ہے اس سودا کی کہ جس کی وجہ سے وہ اس خوراک کو جو ہے گلنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر وہ آنتوں میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح صفرا اگر عالم اپنی مقدار میں پورا بن رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں چربیاں نہیں نکلتی۔ عام طور پر لوگوں کو گلٹیاں بن جاتی ہیں، جسم پر زیادہ سے زیادہ چربی سٹور ہونے لگ جاتی ہے، تو جب صفرا پورا جسم میں بن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چربی بھی نہیں بنتی اور یہ گلٹیاں بھی نہیں بنتی، یعنی وہ اپنے اس جسم کو ایک لیول پر رکھتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نبض کے حوالے سے کہ نبض میں یہ کیسے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے تو نبض جو ہے وہ گہرائی میں چلی جاتی ہے، انگلی سے زیادہ دبانے سے پھر وہ نبض جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ جب اعصابی تحریک ہوتی ہے تو اکثر اعصابی مریض جو ہے وہ دل ڈوبنے کی شکایت کرتے ہیں کہ دل ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر جو ہے وہ اعصابی مریضوں کو ہوتی ہے، جن میں اعصاب جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں، حرکت میں ہوتی ہیں، عالم تحریک میں ہوتے ہیں، تو شوگر کی شکایت وہی کرتے ہیں، یعنی یہ مرض ایسے مریضوں کو لاحق ہوتا ہے جن میں اعصابی جو ہے وہ تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک اور یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا پیشاب جو ہے وہ کثرت سے آتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ غیر منہضم خوراک کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ اسی طرح جب جگر اور گردوں میں تحریک اور تیزی ہوتی ہے تو جگر اپنے ان احساسات کو قلب کے اوپر جو اپنا پردہ چڑھا ہوتا ہے غدی، اس کے ساتھ جگر دل کو متاثر کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دل میں جلن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گرمی اور حرارت کی شکایت کرتا ہے، چونکہ صفرا جو ہے اس کی حرارت کی شدت کی وجہ سے قلب کو تحلیل کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ شکایات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ان سے پیشاب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا معدہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب جو ہے وہ رک کر آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، اور زرد ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے، تو یہ